ضمیر صاحب ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ عوام دوست بجٹ، اس بجٹ سے کیا غربت کا خاتمہ ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، مہنگائی ختم ہوگی، صنعتوں کا پہیہ چلے گا، زراعت جو ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی اس کو سہارا ملے گا. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کے بجٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ اور ایلیٹ کا بجٹ، پر آئی ایم ایف کو بھی اس بجٹ پہ تشویش ہو گئی ہے. چیمبرز آف کامرس جتنے ہی پاکستان میں سب کو تشویش ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے نمائندے نے کہا کہ میں احتجاج بھی کریں گے اس بجٹ کے خلاف. 15 ارب روپے رکھ دیے سکھر کراچی موٹر وے کے لیے. اب یہ بجٹ میں 37,000 روپے منیمم ویج نہ بڑھانا اور اپنے خاص اشرافیہ کی تنخواہوں کو، پاورفل لوگوں کی تنخواہوں کو 2 لاکھ سے 20 لاکھ تک پہنچا دینا کیا شو کرتا ہے؟ ہماری حکومت کی کیا خواہش ہے اس قدم سے؟ ضمیر حیدر صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا تو مجھے نظر پڑی کہ مئی 2023 میں ایوریج ریٹ آف انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 38% سے زیادہ ہو چکا ہوا تھا. دس از مئی 2023 اور اس کے بعد گریجولی کم ہونا شروع ہوا. لیکن ریٹ آف انفلیشن جہاں پہ چلا گیا اس کے بعد جو پرائسز وہاں تک گئیں وہ وہاں پر ہی ہیں. بہت کم اشیاء کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں. میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ منیمم ویج جو کہ 35,000 رکھی تھی، ابھی جب ان سے وزیر خزانہ صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جی انڈسٹریلسٹ اور جو ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا کہ جی منیمم ویج نہ بڑھائیں. وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، جو ان سے ٹیکس مانگا جاتا ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. وہ منیمم ویج سے زیادہ جو انکم ٹیکس آفیسر ان کے پاس آتا ہے اس کو لاکھوں روپے رشوت دے دیں گے لیکن ٹیکس نہیں پے کریں گے. لیکن مزدور کی تنخواہ وہ 35 سے 37,000 روپے نہیں ہونے دیں گے. آپ کی حکومت میں جو پارلیمنٹ میں اس وقت سب سے بڑی انڈسٹری پارلیمنٹ ہے جس کو سب سے زیادہ مراد دی جا رہی ہیں. پہلے پارلیمنٹیرینز کی سیلریز بڑھائی گئیں، پھر منسٹرز، ایس اے پی ایمز، پھر چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی، اور ان کی بھی تنخواہیں اب آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، اب اعتراضات آ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ کیا یہ ڈیسیژن واپس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے تو آج تک یہ دیکھا نہیں ہے، کیونکہ اگر وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ دیتے کہ جی ہم اس پہ غور کریں گے، دیکھیں گے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرف شاید یقین آ رہا ہے، پروٹیسٹ آ رہا ہے. آپ اس کو فائنینشیل جو بھی خواجہ آصف صاحب نے بولا ہے وہ بھی آپ کہہ دیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ بھائی جو مزدور ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر 35,000 ایوریج سیلری رکھی جائے ہر ایک کی پارلیمنٹیرینز کی، اور ان کو کہا جائے کہ جی آپ کے فائنینس منسٹر کہتے ہیں اچھا خاصا گزارا ہوتا ہے تو ذرا بسم اللہ کریں، گزارا کریں. آپ کے پارلیمنٹیرین وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ڈیفنس بجٹ بڑھانا چاہیے، افواج پاکستان کے جو جتنے مطلب لوگ ہیں ان کی تنخواہیں ڈبل کرنی چاہیے. 100 بسم اللہ، آپ کے پاس فسکل سپیس ہے آپ کر دیں. اگر آپ کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے تو یہ پارلیمنٹیرینز جو کہ کم از کم منیمم اگر 60 لاکھ روپے کی گاڑی سے شروع ہو تو 8 کروڑ روپے تک کی گاڑی پارلیمنٹیرین چلاتا ہے. آپ کبھی نیشنل اسمبلی کی پارکنگ میں جا کے دیکھیں، آپ وہاں پہ صرف گاڑیاں دیکھ لیں. اور یہ شبر زیدی صاحب نے بھی ایک دفعہ بات کی تھی. آپ ان کو کہیں کہ جی یہ ساری پرکس اینڈ فیسلٹیز چھوڑیں اور 35,000 روپے میں گزارا کریں، اور آپ اگر وہ ماشاءاللہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی ماننے کو تیار ہیں کہ جی کوئی ضرورت نہیں تھی 35,000 روپے منیمم ویج جو ہے اس کو بڑھانے کی. بالکل بات بڑی سمپل سی ہے کہ مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں مسائل ہیں. لیکن ان مسائل کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سے مراد یافتہ طبقے کو مزید مراد دے دیں اور جو طبقہ پس رہا ہے آپ اس کی طرف نگاہ نہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ جی منیمم 3.4 3.5 جو ہے وہ ریٹ آف انفلیشن آ چکا ہوا ہے، تو اب اس میں مہنگائی کہاں پہ ہے؟ اور بھائی مہنگائی تو وہیں پر کھڑی ہے. انکریز ان دی پرائسز جو ہے وہ جو ریٹ ہے وہ کم آ گیا ہے. مطلب جو چیز 39% 38% تک بڑھ گئی تھی وہ اس سے نیچے نہیں آئی، لیکن جو شرح ہے بڑھنے کی قیمتوں کی وہ 3.84% تک جو ہے وہ ہوور کر رہی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے 35,000 روپے سے 1 روپیہ نہیں بڑھایا، آپ کا 38% ریٹ آف انفلیشن جا چکا ہوا ہے 2023 میں. لیکن اس کے بعد آپ نے اگر مزدوروں کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ کتنا آ رہا ہے، یعنی کہ
مائنس ان کی اس وقت جو 35,000 منیمم ویج ہے, that should be considered as negative. They start from zero and then they go on the negative side. So they borrow, their livelihood depends on the borrowing. کبھی کسی سے مانگیں گے, کبھی کسی سے مانگیں گے. So that adds to their debt. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب 35,000 روپے جو ہے مطلب ٹھیک سیلری ہے؟ نہیں ہے. ضمیر صاحب, کمنگ فرام سم ون جو 3 کروڑ روپے سیلری لیا کرتا تھا. آپ یہ دیکھ لیں, اور ماشاءاللہ پھر بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں جو جہاں پہ آپ دیکھ لیں, آپ ان کی جائیدادیں دیکھ لیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایف بی آر کو وہ نظر نہیں آتے, وہ ایف بی آر کی آنکھوں میں کیموفلاج کر جاتے ہیں. سر اب الاؤ می, میں نعیم قریشی صاحب کو شامل گفتگو کروں. قریشی صاحب, اب آج پاکستانی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ حکومت اپنے سیلریز میں 500% اضافہ کر کے 21 لاکھ تک پہنچا دیتی ہے, کم سے کم اجرت 37,000 پہ رہتی ہے, اس کو بڑھاتی نہیں ہے, اور نہ اس فیصلے پہ عمل ہوتا ہے, یعنی ملتے بھی نہیں ہے لوگوں کو وہ سیلری. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اور اس عمل سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے وزیر خزانہ سیلریاں بڑھا دیتے ہیں, اپنی تقریر میں تجاویز دے دیتے ہیں, اور پھر وزیر اعظم صاحب رپورٹ طلب کر لیتے ہیں کہ اب رپورٹ لائیے. کیا ان کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ وزیر خزانہ کیا کرنے والے ہیں؟ نعیم قریشی صاحب. جی بہت شکریہ طلعت جتوئی صاحب. جتوئی صاحب, اس بجٹ کو 3 جملوں میں سمیٹتا ہوں کہ امیروں کے لیے غیر اخلاقی مرات ہیں اس بجٹ میں. سفید پوش مڈل کلاس کے لوگوں پہ ٹیکس ہی ٹیکس ہے اس بجٹ میں, اور غریب کے لیے غربت ہے, مہنگائی ہے اور خیرات ہے. اس کے علاوہ اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ میرے خیالات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ اس حکومت کے بارے میں ہمیشہ سے کیا کہتا آیا ہوں. آپ وزیر خزانہ کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے, جس طرح وہ ایڈریس کر رہے تھے پریس کانفرنس کو, جس طرح وہ تقریر کی, ان کا پاکستانی معاشرے سے ایز سچ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پاکستان کے غریب عوام سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ تو ایک گیسٹ ہیں جو اس ملک میں آئے ہوئے ہیں جاب پہ, اور وہ دیگر لوگوں کی طرح چلے جائیں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر خزانہ, جیسے ضمیر صاحب نے کہا کہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ صنعت کار جو ہے وہ مانے نہیں, ہمارے تاجر مانے نہیں, تنخواہیں بڑھانے پہ 37,000 سے زیادہ کرنے کو تیار نہیں ہوئے. یہ ساری جو وزیر اعظم کا نوٹس ہے, جو ندیم چند صاحب کا بیان ہے, جو خواجہ آصف کا بیان ہے, یہ سب سستی شہرت کے طریقے ہیں. جس طرح کابینہ میں 6% بڑھانے کی بات ہوئی, پھر وزیر اعظم نے کہا نہیں میں 10% تنخواہیں بڑھاؤں گا سرکاری ملازمین. یہ سارے حربے جو ہے سستی شہرت کے ہیں. اور اب تو ہماری اشرافیہ جو ہے اس نے بالکل مطلب شرم اتار کے رکھ دی ہے, پاکستان کے غریب عوام کو کچل کے رکھ دی. اور آپ دیکھیے زراعت کس موڑ پہ آ گئی ہے. ہم کب سے یہ بات کہہ رہے تھے, ہر پروگرام میں ہم یہی بات کرتے تھے کہ حکومت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زراعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا اس سے پہلے 4-6 مہینوں میں اس موضوع پہ گفتگو ہم نے نہیں کی؟ کیا ہم نے نشاندہی نہیں کی تھی کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا انڈسٹری کے بارے میں بار بار میں کہتا رہا کہ جناب آپ اکنامک معیشت پہ جو ہے سیاست مت کریں, نہ معیشت رہے گی نہ سیاست رہے گی.